دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک لڑکی بورڈ اداکارہ کیسے بنتی ہے، پہلے دن لڑکی سے انٹرویو میں کیا کروایا جاتا ہے، ایک نئی لڑکی کو کس طرح سیکس کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ایک بورڈ اداکارہ سے ایک دن میں کتنی سیکس ویڈیوز شوٹ کروائی جاتی ہیں۔ دوستوں اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پورنوگرافی کا باقاعدہ آغاز کب ہوا اور ایسا کس وجہ سے ہوا۔ دوستوں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں پورنوگرافی دور حاضر کا بہت بڑا نسور ہے، یہ وہ زہر ہے جس کا ابھی تک کوئی توڑ نہیں ہو سکا۔ ویسے تو پورنوگرافی کی تاریخ قدیم مصری تاریخ سے بھی پرانی ہے اور اس کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے ہوا۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے اختیار کیا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ صلیبی ہر میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح سے شکست کھاتے اور وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبیوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دائرہ اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمانوں نے بحر اقیانوس میں 15 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس موقع پر صلیبی بادشاہ فرنینڈو بہت ڈر گیا اور آخرکار ایک بہت بڑی میٹنگ کا آغاز ہوا۔ اس میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان رات پر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں میں جی جان سے لڑتے ہیں۔ ان کے اندر ایک آگ بھری ہوئی ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان اسے دنیا کے ہر قسم کے خوف اور بری باتوں سے دور رکھتا ہے، اور دوسری طرف صلیبی رات کو زناکاریوں اور دن کو موج مستی میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہان کا خوف انہیں شکست سے دوچار کرتا۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو دہشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی فوجیوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرے تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں اور مسلمانوں کو اپنی جگہ فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ایک انٹیلیجنس افسر بھی موجود تھا۔ دوستوں یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت ہی شاطر اور ذہین شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں اور صلیبی نوجوانوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میری 60 سالہ زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ ایک عیاش پرست وجود زندگی کے کسی بھی میدان میں کبھی بھی اچھا سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی اور روحانی طاقت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر میں مسلمان فوج کی بات کروں، مسلمانوں میں ایسے نوجوان لڑکوں کی اکثریت ہے جن کو سیکس کے بارے میں بالکل نہیں پتہ۔ ان میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی ایک حد تک بس اس کو آزماتے ہیں۔ یہ نوجوان عورت کے جسم کے ساتھ کھیلنے والے لطف و سرور سے بہت دور رہے ہیں۔ ان کو مذہب کے آگے اور پیچھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، لہٰذا اگر ہم ان میں اس چیز کو بیدار کر دیں تو ان کی طاقتوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ ایک نئی اور انوکھی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ جنونی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس انٹیلیجنس شخص کے سوال پر ایک آدمی نے نکتہ اٹھایا کہ ہم بہت دفعہ خوبصورت لڑکیاں مسلمان افواج میں داخل کروا چکے ہیں، اس کا ہمیں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن مسلمان افواج ان لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتی اور کئی لڑکیاں مسلمانوں کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے جواب دیا، جب تک تمہارے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو تب تک اس چیز کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہم نے مسلمان فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں پرنا عورتوں کی حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائی دے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہرنال تو ہرمن کی اس بات سے بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی میں کہنے لگا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ تری لکھتی ہے کہ ہرمن نے نہایت شاطرانہ طریقہ فرنینڈو کے سامنے پیش کر دیا اور دنیا بھر میں یہ منصوبہ آج پورنوگرافی کے طور پر سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو لگا کہ فوج کے کچھ لڑکے رات کو غائب رہتے ہیں اور نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس بات کو اتنا سنجیدہ لیا کہ خود بیس بدل کر ان لڑکوں کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات واضح کر دیں کہ صلاح الدین ایوبی بیس بدلنے اور آواز بدلنے میں بہت ماہر تھے اور تاریخ میں بہت بار ان کے دشمن کے ساتھ بیس بدل کر ملاقات کے امکانات بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ صلیبیوں کی شکست کے بعد جب ایک بار افسران کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ رات کے وقت تم نے جس شخص سے کہا تھا کہ میں صلاح الدین ایوبی کو اس کی شان سے بھی پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص بولا، حضور وہ ایک عربی تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بولے کہ وہ میں خود تھا۔ وہ آدمی حیران ہو کر ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ 200 فوج کے لڑکوں کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ فوجی قیامگاہ کے تھوڑی دور ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فاحش لڑکیوں کی تصویریں ہیں۔ تب صلاح الدین ایوبی نے وہ تصویریں دیکھی اور دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی
کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر سے اطلاعات موصول ہوئیں کہ بہت سے شہروں میں فاحش تصویروں کے اڈے کھل چکے ہیں، جہاں جنسی اشتغال انگیز تصویریں دکھا کر نوجوانوں کو باقاعدہ جنسیات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ مسلمان نوجوان بہت تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی جنگی پیش قدمی کو روک دیا اور پورنوگرافی کے سناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوتا ہے۔ دشمن ہماری صداقت کا اندازہ لگا چکا ہے، لہٰذا وہ ہمارے سامنے آنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ ور ہے۔ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہی ہو، جنگ سوچ کی بھی ہوتی ہے، اور جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ قوم فتح یاب ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو صلیبی انٹیلیجنس ہرمن آپ کو ہر جگہ چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ ان کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ لڑکیوں کی ایسی فحش منظر کشائی کروائی گئی کہ دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ لوگ جو سیکس پر ایک حد تک توجہ دیتے تھے وہ اب اس کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ صلیبی بادشاہ نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بہت شان و شوکت کے ساتھ کیا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے سناسور کو ختم کرنے کی پوری طرح کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح خاتمہ نہ ہو سکا، کیونکہ سناسور کو دیکھتے ہوئے حسن بن صبا کے فرقے نے بھی اس کو بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبی اسے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں اور حسن بن صبا کی پہاڑیوں پر بنائی ہوئی بے نظیر جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد اس دنیا سے چل بسے۔ صلیبی بھی اپنا دم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ پورنوگرافی مسلسل فحاشی پھیلاتا گیا۔ اس طرح کئی صدیاں گزر گئیں اور کئی ثقافتیں آئیں۔ آخرکار 18ویں صدی میں سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس میں انقلاب پیدا ہوا۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک دفعہ پھر نئے سرے سے کام شروع ہوا، اور اس بار اس کے لیے لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ لکڑی کے ساتھ جنسی عضو تراشے گئے اور درختوں کو کاٹ کر جنسی عضو کی طرح تراشا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم لگ گیا، اور لوگ درختوں پر بنے جنسی عضو اور زیادتی کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے، اور اس سے لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی۔ لہٰذا لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا، اور اس ایجاد نے سائنس میں جہاں بہت بڑا چمتکار پیدا کیا، اور یہ بہت جلد پورنوگرافی کا بہت بڑا ہتھیار بھی بن گیا۔ 1855 میں سے پہلی دفعہ پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس کیمرہ پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا، کیمرہ تصویر کی صرف ایک ہی کاپی بدلتا تھا، اور اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت حل ہوا جب 1863 کو پرنٹر ایجاد ہوا، اور اس کے ایجاد ہوتے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور جنسی حق آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ پھر 1876 میں ویڈیو ٹیکنالوجی آتی ہے۔ یورپین ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار پورن انڈسٹری کا آغاز ہو گیا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی، اور اسے عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا گیا۔ یہ پہلی پورن فلم 18 منٹ کی تھی۔ اس میں ایک برہنہ لڑکی کو مختلف ادائیں پیش کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ فلم نہایت ریکارڈ بخش منافع کے ساتھ مشہور ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں میں سیکس کی خواہش جنونی طور پر بڑھ گئی۔ یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑخانی کرنے لگے، اور یہی آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بنے۔ 19ویں صدی میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی، اور مناظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھولے، اور اس طرح پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پوری طرح پورنوگرافی کے زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں کو اپنا بیڈ روم بنائے اپنا یہ شوق پورا کر رہے تھے۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برصغیر میں بھی داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو یہ صرف تصاویر پر ہی مشتمل تھا، لیکن اس کی ویڈیوز دکھانے کے لیے کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پورن سینماز بنانے کی اجازت لی، لیکن اس کے بدلے میں نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو ایک جرم قرار دے دیا گیا۔ دوسری طرف یورپی یونین میں سیکس کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ کسی نر فلم میں بار بار دیکھ کر عوام بور ہونے لگی، اور ان کا معاشرہ اس قدر آزاد ہو چکا تھا کہ اب ویڈیوز کی ڈیمانڈ میں کمی آ گئی تھی۔ اور اس صورتحال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری میں پورنوگرافی کے نئے انداز پر کام کرنے کے بارے میں سوچا، اور اس طرح فون کی نئی تکنیک کا آغاز ہوا۔ اس میں پورن پروجیکٹ کو کئی اقسام میں تقسیم کیا گیا، اور اس میں ہر طرح ایک منفرد انداز ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ آج کسی بھی پورن ویب سائٹ کا وزٹ کریں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سیکس کی مختلف کیٹیگریز نظر آتی ہیں، اور جب یہ پروجیکٹ یورپین عوام کے سامنے لایا گیا
तो देखने वालों का हजूम लग गया और इस दफ़ा सेक्स के मनाज़र रवायती तरीक़ों से हटकर रिकॉर्ड किए गए। ये प्रोजेक्ट पूरी इंडस्ट्री के लिए आब हयात की सूरत अख्तियार कर गया, क्योंकि इसकी बदौलत हर शख्स की जिनसी नफ्सियात उभर कर सामने आई। मसलन एक शख्स धुआंधार पोर्न सेक्स की बजाय रिलैक्स पोर्न वीडियोस देखना पसंद करता है और इसके लिए एक अलग कैटेगरी मौजूद है, और वो 5 साल बाद भी रिलैक्स पोर्न वीडियोस देखना पसंद करेगा। यूँ हर शख्स की जिनसी ख्वाहिशात के मुताबिक इनको वो नशा मिलने लगा। दोस्तों, अगर दौर हाज़िर की बात की जाए तो आज के दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से ये इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर चुकी है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की मदद से हर कोई पोर्न वेबसाइट तक बआसानी रसाई हासिल कर सकता है। और पोर्न इंडस्ट्री को चलाने वाला ये माफिया इतना पावरफुल हो चुका है कि इसको रोकने की किसी भी मुल्क में जरूरत नहीं। लोग दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियों को पैसे का झांसा देकर इस गिलाजत में खींच लाते हैं और इनको ब्लैकमेल करके इनसे ऐसी वीडियोस शूट करवाते हैं। पोर्न इंडस्ट्री की मशहूर फिल्म स्टार मिया खलीफा से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, लेकिन इसका एक आम लड़की से पोर्न स्टार तक का सफ़र सुनकर यकीनन आप सबके होश भी उड़ जाएंगे। लबनान के शहर बेरूत में पैदा होने वाली मिया खलीफा 2021 में अमेरिका में मुंतकिल हो गई। अक्टूबर 2014 में इसने पोर्नोग्राफी में काम शुरू कर दिया और पोर्नोग्राफी की एक वेबसाइट के मुताबिक दिसंबर 2020 तक मिया खलीफा सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी थी। करियर का ये इंतहाब इसे इस वक्त महंगा पड़ा जब इसे पोर्न वेबसाइट पर हिजाब पहनकर काम करने की वजह से मशरक में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। लिहाजा इस तनकीद के 3 माह बाद इसने पोर्न इंडस्ट्री को खैरबद कह दिया। दोस्तों, BBC की जानब से इस बात पर मिया खलीफा का इंटरव्यू किया गया। इस इंटरव्यू में मिया खलीफा बताती हैं कि इसे मॉडलिंग की ऑफर हुई थी। इस शख्स ने इससे कहा कि आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। जब मैं इस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई तो इसने मुझे बड़ी ऑफर देते हुए कहा कि आप मॉडलिंग छोड़कर 5 फिल्मों में काम करना शुरू कर दें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। 5 फिल्मों में आपका टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी ज़्यादा कमाया जा सकेगा। मिया खलीफा मज़ीद बताती हैं कि जब भी ये लोग आपको फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले मॉडलिंग की ऑफर देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन वॉशिंग करके आपको 5 फिल्मों में फेंक दिया जाता है। वो बताती हैं कि जब इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिए गए, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या करना पड़ेगा। वो बताती हैं कि मैंने सिर्फ 3 महीने 5 फिल्मों में काम किया। मैंने 12 फिल्में बनाई और मुझे हर फिल्म के बदले $12,000 दिए गए। वो अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि जब लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाते हैं तो इतना मुश्किल होता है कि इस पर लिखी हुई इंग्लिश एक आम इंसान के समझने से बाहर होती है। इन्होंने कहा कि जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो इस वक्त मैं सिर्फ 21 साल की थी और मैं इतना ख़ास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए ये मैंने जल्दी से साइन कर दिया। इसके बाद जब मैं इस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इन तमाम चीज़ों का एहसास होना शुरू हुआ। तब मैंने सोचा कि मैं छुप कर काम करती रहूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मेरा तलक ऐसी फैमिली से था जहाँ के लोग इस बात को साधना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी वीडियोज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएंगी कि मैं इतनी मशहूर हो गई कि पोर्न वेबसाइट ने मेरी वजह से कई मिलियन डॉलर कमाए और मुझे $12,000 में ही तनख्वाह दिया। मिया खलीफा बताती हैं, जब मैं इस इंडस्ट्री के माहौल से तंग आ चुकी तो मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फ़ैसला किया और फिर मैं हर जगह पर गई कि इंटरनेट से मेरा फाश मवाद काट दिया जाए, लेकिन मुझे कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। वो कहती हैं कि मुझे जब पहली दफ़ा हिजाब पहनकर वीडियोज़ बनाने का कहा गया तो मैंने इनसे कहा कि अगर मैंने हिजाब पहनकर वीडियोज़ बनाई तो लोग मुझे मार डालेंगे। तो इस बात पर वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इसके बाद मैं इतना डर गई कि मैं इनको इनकार ना कर सकी और इस दिन से लेकर आज तक ये वेबसाइट मेरे नाम से लाखों डॉलर कमा रही है और मुझे सिर्फ $12,000 दिए गए। मैं नहीं जानती कि लोग कब तक मेरे नाम से डॉलर कमाते रहेंगे। वो मज़ीद बताती हैं कि एक वीडियोज़ बनाने में 12 से 14 घंटे लग जाते हैं और मुझे ऐसे ऐसे तरीके से सेक्स करने का कहा जाता है कि मैं सुनकर कांप जाती थी, लेकिन वो मुझ पर इतने गालिब आ चुके थे कि मैं इनको इनकार ना कर पाती। तो वीडियो अच्छे लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।